اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں اس حیات جادوانی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ یہ سورہ فجر کی 24ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے قیامت اور حشر نشر کا حال پیش کیا جا رہا تھا، اور کافر انسان جو پچھتائے گا اس دن، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس میں بھی وہ جو ہے یہ دیکھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اب خواب سے بیدار ہو رہا ہے، اب ہوش میں آ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ کاش کہ میں بھی کچھ کر لیا ہوتا، اپنی دنیا کی زندگی میں کچھ پیشگی سامان اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ لیکن یہ جو ہے اس کا جو افسوس کرنا اس وقت کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ وہ یہاں سے گزر چکا ہے جہاں پر عمل کرنے کا اس کو موقع اور مہلت ملی تھی۔ اب وہاں پر تو صرف جزا اور سزا ہی ہونے والی ہے، اس لیے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بار بار انسان کو آگاہ کر دیا تھا کہ اے انسان، غافل انسان، چونک جا غفلت سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ حشر 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والے بندو، ڈرو اللہ سے، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ اس نے اپنے لیے کل یعنی قیامت کے لیے کیا توشہ بھیجا ہے آخرت کی زندگی کے لیے، اور ڈرو اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم جو چاہے کر لو گے اور تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمہارا پروردگار، تمہارا رب تمہارے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، لہٰذا تم وہاں کی زندگی کے لیے اس زندگی میں سے کچھ نہ کچھ بھیجنے کی کوشش کرو، تو اس وقت جا کر اس کو جو ہے یہ یقین ہو جائے گا کہ انبیاء کرام کی جو باتیں تھیں، جو وعدے تھے، وہ بالکل سچے تھے، میں نے اس کو جھٹلا دیا اور آج جو ہے پچھتائے گا وہ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اس کو ایسا سخت عذاب دیا جائے گا کہ ایسا عذاب دینے والا کوئی نہیں۔ اس دن سوائے عذاب کے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا چیخے چلائے روئے پلائے، کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، توخ اور زنجیروں میں اس طرح جکڑا جائے گا کہ کوئی ایسا نہ جکڑے گا، یعنی اس میں جو ہے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ فرمایا۔ سورہ حاقہ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جکڑنے کی جو بات آتی ہے، جیسا کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے جکڑا جائے گا کہ دنیا میں کسی نے اس کو ایسا نہیں جکڑا تھا، ایسی زنجیروں میں اور توخ میں ڈال کر اس کو جکڑ دیا جائے گا۔ 70 گز لمبی جو ہے زنجیریں ہوں گی، سورہ حاقہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا کہا، اس سے اس کو جکڑ دیا جائے گا، اور پھر جو ہے کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی پیشانی کے بال اور اس کے خطبوں کو ملا کر باندھ دیا جائے گا، اور اس کو ایک گول رنگ بنا دیا جائے گا، اور پھر اس کو وہاں سے جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اس کے تعلق سے میزبانی ہوگی اور تواضع ہوگی، کیونکہ دنیا میں اس نے اپنی منمانی زندگی گزاری تھی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن، اے وہ تخصص جس یقین کے ساتھ تو نے اپنے پروردگار وحدہ لا شریک کو اپنا رب اور معبود اور مستعان مانا تھا، اپنے پیغمبر کی اطاعت کی، اللہ رسول کے وعدوں سے مطمئن ہو گیا، چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے راضی۔ اس میں جو ہے نفس مطمئنہ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کا جو کفار اور فجار تھے اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فرمانبردار لوگ جو ہوں گے ان کا تذکرہ، نفس مطمئنہ کا ذکر آیا ہے۔ نفس کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ نفس اصل میں انسان کے پاس ایک ہی ہوتا ہے، نفس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، اس کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس کا موقف بدلتا جاتا ہے۔ اصل میں تو نفس جو ہے برائی ہی کی طرف راغب کرتا ہے انسان کو۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء،
الا ما رحم ربی۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، نفس تو بے شک برائیوں ہی کی طرف ابھارتا ہے، الا یہ کہ میرا رب مجھ پر رحم کر دے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کا نفس تو گندا ہوتا ہے اور اس کو برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور اکساتا ہے اور ابھارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کے اوپر رحم کر دیں تو اللہ تعالیٰ کیسے رحم کرتے ہیں؟ اس کے لیے اس کو کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ مجاہدہ، کچھ ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ تو مجاہدہ اور ریاضت اور محنت کرتے 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 وہ جو ہے ترقی کرتے کرتے ایک دن ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا نفس اس سے کچھ گناہ ہو جائے، کوئی برائی کا جو ہے کوئی کام ہو جائے تو اندر سے ملامت کرتا ہے۔ نفس لوامہ اسی کو کہا جاتا ہے، وہ ایک موقف ہو جاتا ہے اس کا نفس کا، وہاں پر آ جاتا ہے وہ کہ اندر سے ملامت کرنے لگتا ہے برائی اور گناہ کے کاموں پر۔ تو یہ جو ہے اس سے ضمیر بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کا دل اندر سے جو ہے کسی چیز پر کچوکے لگاتا ہے، برائی پر اور گناہ پر، اور مزید ترقی کر جاتا ہے انسان تقویٰ پرہیزگاری کے راستوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور ان کے ذکر سے اس کو جو ہے تسکین ملتی ہے، اور اس کو جو ہے اس کو چھوڑ دینے سے، اس کو ترک کر دینے سے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، بے چین ہو جاتا ہے، اور پھر یعنی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اس کے اخلاق رذیلہ جو ہوتے ہیں، جو گناہ، جو برائیاں اس کے اندر جو ہوتی ہیں، اس سے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت یعنی شریعت بن جاتی ہے۔ یعنی شریعت جو چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے وہی طبیعت چاہنے لگتی ہے، ایسا مقام آ جاتا ہے اس کا۔ تو اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اس پر اطمینان قلب کے ساتھ وہ اس کو حق سمجھ کر قبول کرتا ہے، جو کچھ بھی انبیاء کرام نے بات بتائی تھی اور جو آسمانی کتابوں میں جو احکامات نازل ہوئے تھے اس کو حق سمجھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، تکوینی، تقدیری اور تشریعی احکامات کو وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہی نفس مطمئنہ ہے، یہ بالکل انتہائی اعلیٰ درجہ ہے نفس کا کہ ان محنت کرتے کرتے، کوششیں کرتے کرتے، مجاہدہ کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے انسان کہ اس کا نفس جو ہے ہر وہ برائی سے اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت شریعت بن جاتی ہے اور شریعت کے احکامات کو پورا کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اسی نفس مطمئنہ سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ارجی رجا ہونا یعنی لوٹنا، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اور جو ہے وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث یعنی اس میں متواترہ بہت سی آئی ہیں۔ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک طویل حدیث ہے، اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نسائی کی بھی ہے، اس نسائی میں بھی جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے کہ اس دن جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتہ آئے گا اور مومن بندے کی روح نکالنے کے لیے ایک سفید ریشمی کپڑا جو ہے لائے گا، مومن بندے کی موت کے وقت لا کر اس کے سامنے رکھتا ہے اور اس کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ نکل اپنے بدن سے اور چل اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اس کو جو ہے یہ پیغام دیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور جو ہے کئی ایک احادیث آئی ہیں، ایک حدیث میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ مومن بندے کی روح نکالتے وقت فرشتے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، جنت کی خوشخبری اور اللہ کی رضا اس کے لیے جو ہے پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اس سے ملاقات چاہتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے۔ من احب لقاء اللہ واحب اللہ لقاء، من کرہ لقاء اللہ وکرہ اللہ لقاء، یہ فرما دیا ہے حدیث میں۔ حضرت ابو صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کی ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتے۔ ملنے کو پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کی چیزوں کا لحاظ کیا جائے، اس کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے تو ملنے کو پسند کرنا کہتے ہیں، ورنہ جو دل میں آئے وہ کر رہے ہیں اور جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا مجھے پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو اس میں اس نفس مطمئنہ سے خطاب کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ تو چل اپنے رب کی طرف، اور پھر آخری حکم جو دیا جا رہا ہے اس میں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ میرے نیک اور خالص مخلص بندوں میں، میرے خاص بندوں میں شامل ہونا ضروری ہوگا۔ یعنی جو مخلص ہیں اور جو میرے خالص بندے ہیں، وہ میرے صالح بندے ہیں، اس میں ان کی جماعت اور ان کے زمرے میں شامل ہونا ہوگا، یہ شرط ہے۔ اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہی ہے۔ یعنی جو صالحین کی صحبت کو پسند کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ ملنا جلنا، ان سے بیٹھنا، ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ یقیناً جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ اس کے تعلق سے تو انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی تھی، اور جو ہے یعنی الحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے جو ہے صالحین کے ساتھ شامل کر دی، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے داخل کر دے اپنی رحمت میں اور اپنے صالح بندوں میں۔ تو یہ انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی تھی۔ تو یہ بتانا یہاں پر مقصود ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تنہا ہم کر لیں گے، تنہا نہیں کر سکتے، آپ کو صالحین کے ساتھ شامل ہونا ہوگا، صالحین کی جماعت میں شامل ہونا ہوگا، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن لگا دیا ہے، یہ موقوف کر دیا ہے جنت میں داخلہ کہ پہلے تم میرے خاص بندوں میں شامل ہو جانا ہوگا تم کو۔ اسی لیے یعنی اسلام جو ہے پورے کا پورا اگر آپ دیکھیں تو اجتماعیت اس میں پیش کی جاتی ہے، اس کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی عبادت جو ہے، زیادہ تر عبادتوں کو اجتماعی طور پر رکھا گیا ہے۔ جیسے نماز کا معاملہ لے لیجئے، نماز کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے انفرادی طور پر پڑھنا نہیں رکھا ہے، بلکہ اجتماعی طور پر، یعنی مسجدوں میں آ کر سارے لوگ مل کر ایک ساتھ اجتماعی طور پر ایک امام کی اقتداء میں نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ صرف ایک وقت نہیں، 5 وقت کی اجتماعیت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے روزانہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو جو ہے ایک چھوٹے سے لیول کے اوپر تھی بات، ایک بستی میں جو ہے ایک مسجد ہوتی ہے، اس میں لوگ آئیں اور جمع ہوں اور پھر ایک ساتھ اجتماعی طور پر عبادت کریں۔ اس کے بعد ہر ہفتہ جمعے کا روز اور زیادہ لوگ، زیادہ بستی والے، دیگر اطراف و اکناف کی بستیوں والے بھی آ کر جامع مسجد میں جمع ہو جائیں اور پھر سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جھول کر عبادت کریں۔ جماعت کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ جماعت کا تصور کا مطلب بعض لوگ غلط لیتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بینر تلے کوئی جماعتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بہت سی آج جو ہے جماعتیں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ناموں سے، اس میں اس کے تعلق سے نہیں بتایا جا رہا ہے، اس سے مراد وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں، اتحاد اور اتفاق ہو، مسجدوں میں جمع ہو اور اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر کے تعلق سے جمع ہو، نمازوں کے لیے جمع ہو۔ تو جمعے کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تصور دیا ہے کہ سب بستیوں والے آ کر ایک مسجد میں جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر عیدین، سال میں ایک بار سارے شہر کے لوگ، بہت یعنی اگر شہر بہت بڑا ہو گیا ہے تو بہت سے مختلف مقامات پر جمع ہوں گے، ورنہ جو ہے سب عیدگاہ میں جمع ہوں گے اور سب ملیں گے جلیں گے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں گے، ہمدردی اور غمگساری کریں گے، مسئلے مسائل سے آگاہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا اجتماع حج کا اجتماع مکۃ المکرمہ میں ایک بار انسان جاتا ہے، اس کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ اجتماعیت کا تصور اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم تنہا جو چاہے کر لو، تنہا کچھ نہیں کر سکتے، جیسا کہ کئی ایک احادیث ہیں کہ تنہا انسان کو جو ہے شیطان اچک لیتا ہے، بھیڑیے کھا جاتے ہیں اس کو، اس لیے چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ رہے، جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت، جو مسجدوں میں آنا ہے اس کو، اور نمازوں کی ادائیگی، اور اس کے ساتھ پھر ایک دوسرے سے ہمدردی کا برتاؤ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فادخلی فی عبادی۔ آج جو لوگ جو ہے اجتماعیت کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تنہا کچھ کر لینا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں عبادتیں کر لینا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے اس میں کہ جنت میں اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو پھر صالحین کے ساتھ مل جاؤ اور ان کی صحبت اختیار کرو، تو پھر تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے پسند نہیں کیا، ان کی صحبت کو جو ہے پسند نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، اور مدینہ طیبہ کے لوگوں نے آپ کو پسند کیا، آپ کی صحبت کو اختیار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نواز دیا، اور پھر اتنی بہترین صحبت عطا فرمائی کہ دنیا میں اس سے بہترین صحبت نہیں مل سکتی تھی۔ تو
اچھی صحبت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ سورہ کہف میں جو ہے اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں ان کے کتے کا بھی ذکر آیا ہے۔ کتے کی کیا اہمیت ہے اصل دیکھا جائے تو کچھ بھی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ کہف میں، اس وجہ سے کہ وہ اللہ والے جو لوگ تھے وہ غار میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بیٹھ گئے تھے، تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، تو کتا بھی جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے عزت والا بن گیا، یعنی قابل ذکر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو انسان اگر جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، صلحاء کے ساتھ ملتا ہے اور بیٹھتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو پھر یقیناً وہ جنت میں جانے والوں میں شامل ہو جائے گا، ورنہ اگر الگ الگ رہے گا تو پھر کچھ سیکھے گا بھی نہیں اور شیطان اس کو اچک لے گا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فادخلی فی عبادی میں زبردست پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو تنہا رہ رہے ہیں، جو اجتماعیت کو پسند نہیں کرتے اور جو ہے الگ الگ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا بلکہ سب کے ساتھ ملنا اور صحبت اختیار کرنا اچھے لوگوں کی، وادخلی جنتی، اور پھر فرما دیا گیا کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کہ بہت بڑا اعزاز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جنت تو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، بے شمار قسم کی نعمتیں اس میں ہیں اور دائمی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو میری جنت کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس میں ہوگی، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت بن گئی۔ تو اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ، اچھے بندوں کے ساتھ جو ہے شامل ہو جانا اور ان کی صحبت کو اختیار کر لینا، تو پھر جو ہے تم جنت میں داخل ہونے کے قابل بن جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم کو بھی جو ہے ان صالحین میں شامل فرما دے اور جنت جو ہے ہمارا مقام بنا دے، جنت فردوس ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ